حضرت عمر کے زمانے میں ایک یہودی جنگجو نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور روم کے بادشاہ کو یہ بیان کیا کہ اس جماعت میں ایک ایسے شخص ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں اور اسے دیکھنے سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تو شاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے شخص کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس طاقتور مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر جانا ہوگا، تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تو نوکر نے بادشاہ کو بتایا کہ باہر کھڑا شخص اس زنجیر کی وجہ سے اندر نہیں آ رہا۔ تو شاہ روم نے اس زنجیر کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے، کیونکہ بادشاہ کو بھی اس سے ملنے کی بڑی بےتابی تھی۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر روم کی سلطنت دے دوں گا۔ یہ سن کر اس مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ دنیا کا تقریباً 2.5 حصہ میرے قبضے میں ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں زر اور جواہرات سے پر ہوتی تو ایک اذان کے بدلے بھی مجھے دیتا تو میں نہ لیتا، مگر تو صرف 2.5 حصے پر ہی میرا ایمان خرید رہا ہے۔ تو بادشاہ اس بات پر حیران ہوا اور دریافت کیا کہ یہ اذان کیا چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ایک آواز ہے جس سے رب اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کا ایمان پکا ہے اور دل میں سوچا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ دیگ میں گرم پانی ڈال کر اس شخص کو اس دیگ میں ڈال دو، تاکہ کھولتے پانی کو دیکھنے سے یہ خوف کھائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ شاہی حکم کی تعمیل کی گئی۔ پانی کو دیگ میں ڈال کر گرم کیا گیا اور اس مومن شخص کو دیگ میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ شخص بسم اللہ پڑھ کر دیگ میں داخل ہوا اور دوسری طرف نکل گیا۔ یہ دیکھنے سے لوگوں کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ جب بادشاہ کا اس طرح کام نہیں چلا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے کوئی چیز اس میں نہ ڈالی جائے۔ لہٰذا 40 دن گزرنے کے بعد جب کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے اس بندے نے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ آخر تو نے اس میں سے کیوں نہ کھایا، حالانکہ تیرے دین میں ضرورت کے مطابق یہ حلال تھا، یعنی جب بھوک حد سے بڑھ جائے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، تم اسے کھا سکتے تھے۔ تو اس مومن نے جواب دیا کہ میرا مقصد تم لوگوں کو غصہ دلانا تھا، اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تمہیں خوشی ہوتی۔ تو بادشاہ اس کی تمام باتوں پر حیران تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے صرف ایک سجدہ کر دو تو میں تمہیں اپنی سلطنت بھی دے دوں گا اور تمہارے ساتھی بھی آزاد کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر تم مجھے موت بھی دو تو میں محمد کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں گا۔ تو شاہ روم نے کہا کہ اچھا صرف تم میرا ہاتھ ہی چوم لو، میرا تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اپنے باپ یا سلطان یا اپنے استاد کے لیے ہاتھ چومنا جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو بادشاہ نے تنگ آ کر کہا کہ اچھا میری پیشانی پر ہی بوسہ دے دو۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس شخص نے شاہ روم کی پیشانی یعنی ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر بادشاہ نے کچھ زر اور مال دے کر اس مومن شخص اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ اور حضرت عمر کو یہ خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر قائم آتا تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ رہائی کے بعد جب وہ شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ مال کا سارا حصہ اپنے لیے مخصوص نہ کرو، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے بھی وقف کر دوں۔ تو اس شخص نے حکم کی تعمیل کی اور اس مال میں شہر کے سارے لوگوں کو شریک کیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ میں صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔